جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کے راستے کے اندر وقف کر دیا۔ کوئی بھی اللہ کے رسول کا حکم، کوئی بھی اسلام کا حکم ایسا نہیں تھا کہ جس پر صحابہ کرام نے عمل نہ کیا ہوا ہو۔ ان کے ایمان سے ہی خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے جنہوں نے اللہ کے رسول کی خاطر، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھر باروں کو چھوڑ کر، اپنے مال مویشی چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں مکہ میں چھوڑ کر اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لے آئے، اور مدینے والوں نے اپنا سب کچھ آدھا آدھا ان مہاجرین کو دے دیا۔ یعنی جہاں اگر مکہ والوں نے بھی جو ہجرت کر کے مسلمان صحابہ کرام مدینہ آئے تھے، انہوں نے بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، تو مدینہ والے انصار صحابہ کرام بھی کسی معاملے کے اندر بھی پیچھے نہیں رہے۔ اور اللہ ان سارے اصحاب سے اور ان کے ایمان سے اتنا خوش ہوا کہ ان کے ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات کے بارے میں دی۔ لیکن ان سارے اصحاب میں ہر کسی کا اپنا اپنا درجہ اور مقام ہے، ہر کسی کی اپنی خوبیاں ہیں، ہر کسی کے اپنے مناقب ہیں۔ کہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے، کسی معاملات کے اندر فاروق اعظم کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے، کسی معاملات کے اندر عثمان غنی کا تذکرہ سب سے آگے ہے، اور کئی معاملات کے اندر علی المرتضیٰ کا تذکرہ سب سے آگے ہے، اور وہ سب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ گویا کہ ہر کسی کی خوبیوں کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بڑا مقام دیا صحابہ کرام کو، اور سارے اصحاب میں سے سب سے بلند درجے پر فائز یہ چار خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ ان کا مقابلہ کوئی صحابی بھی نہیں کر سکتا، جو ایک وقت میں مکہ سے ہجرت کر کے بھی آئے، جو ایک ہی وقت میں بدری صحابی بھی ہیں، اور بدری صحابہ کا مقابلہ کوئی صحابی دوسرے نہیں کر سکتے جنہوں نے بدر کے اندر شمولیت اختیار کی تھی۔ بدر والوں کے متعلق اللہ نے کہا اگر یہ موت تک کوئی نہ بھی عمل کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بدر کے عمل پر ہی ان کو جنت واجب کر ڈالی۔ یعنی بدر کا معرکہ ایسا معرکہ تھا، حق و باطل کا ایسا معرکہ تھا کہ اللہ ان 313 صحاب سے اتنا راضی ہوا، کہا کہ کوئی عمل بھی نہ کرے، اللہ ان کے اس عمل پر ہی راضی ہو چکا ہے۔ ہر کسی کی اپنی منفرد شان ہے، لیکن میں آج مختصر وقت کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کچھ خوبیاں اور کچھ لوگوں کا ان کے بارے میں جو عقیدہ ہے، ان دو باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ وجہ اس لیے پیش آئی کہ آج 13 رجب المرجب ہے، اور ان کی عقیدت، ان کی پیدائش کا دن یہ منایا جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خوبیاں، ان کی شان آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور لوگوں کا جو ان کے بارے میں بنا ہوا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے، اس عقیدے کو آپ کے سامنے رکھوں، اور قرآن و حدیث کے عقیدے کو آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ پرکھ سکیں کہ کون کس عقیدے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، اعلان کیا کہ اے لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، مجھ پر ایمان لے آؤ، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، ان کی دعوت کی، لیکن کوئی بھی ایمان نہ لے کے آیا۔ ایک دفعہ پھر دعوت کی، دوسری مرتبہ صرف ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگرچہ میں کمزور ہوں، اگرچہ میں اتنا طاقتور نہیں ہوں، میری ٹانگیں ابھی پتلی ہیں، ابھی میرے اندر کمزوری ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، جو کہو کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے۔ تو پھر مفسرین نے یہ فرق نکالا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور مردوں میں بڑوں میں بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت علی کو جو درجہ ملا ہے، حضرت علی بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر تھے، آپ کی تربیت، آپ کے شب و روز امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرے ہیں۔ کیا اس طرح کی پرورش کسی اور صحابی کے حصے میں آئی ہے؟ کسی صحابی کے حصے میں یہ بات نہیں آئی، کسی صحابی کے حصے کے اندر یہ فضیلت نہیں آئی کہ جس کی بچپن کی پرورش، ان کی تربیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرت علی المرتضیٰ کو باقی اصحاب سے بڑی فضیلت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی، بے شک علی مجھ میں سے ہے، وانا منہ، اور میں علی میں سے ہوں، وہو ولی کل مؤمن من بعدی، اور علی میرے جانے کے بعد سارے مومنوں کا دوست ہوگا، یعنی جب میں دنیا میں سے رخصت ہو جاؤں گا تو جتنے بھی دنیا کے اندر بسنے والے مومن ہوں گے، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، ان سب کا دوست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری دوستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونی چاہیے۔ ان سے دشمنی، ان سے بغض، یہ کسی صورت بھی انسان کے ایمان کی بڑھوتری کی ضمانت نہیں ہو سکتا، بلکہ جو شخص منافق ہوگا وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا۔ اس بات کا اظہار بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب ایک دفعہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے تو ایک جگہ غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام ٹھہرے، صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کے لیے درخت کے نیچے جگہ کو صاف کیا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، اے علی تم جانتے نہیں ہو کہ میں مومنوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں؟ پھر دوبارہ یہی بات کہی، اے علی تم جانتے نہیں ہو کہ مومنوں میں سب سے زیادہ میں ان کے قریب ہوا کرتا ہوں؟ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا مولا علی ہے، جس کا دوست علی ہے، اس کا دوست میں ہوں، یعنی جس نے علی کو دوست بنایا اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنایا۔ اتنا مقام دیا ہے، اور وہ مقام صرف اور صرف صحابیت کے شرف پر فائز ہونے کے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دھیرے دھیرے اپنی تبلیغ کرتے رہے اسلام کی، لوگ مسلمان ہوتے رہے، اس مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی، انہوں نے کہا، اے میرے آقا آپ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجھے لگتا ہے کہ ان کی بیٹی فاطمہ کا نکاح وہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو کس نے کہا ہے؟ میرے دل میں تو یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوا، نہ مجھے کس نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ جائیں تو صحیح۔ وہ بار بار کہتی رہی، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر تیار ہو گئے، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دستک دی، نبی علیہ السلام باہر آئے، اب یہ خاموش کھڑے ہیں، سلام دعا کے بعد حضرت علی بول نہیں پا رہے، نبی علیہ السلام کا اتنا رعب اور دبدبا ہے، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر رہے، جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگوں، لیکن وہاں خاموش ہیں۔ جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا کہ علی اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے جب شرم و حیا کی وجہ سے حضرت علی کو خاموش پایا تو خود بول پڑے، اے علی مجھے لگتا ہے کہ تم میری بیٹی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ جب یہ بات پوچھی حضرت علی کہتے ہیں، اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے اخبار کے طور پر میں دے سکوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی میں فلاں جنگ کے موقع پر آپ کو ایک قیمتی زرہ دی تھی جس کی 400 درہم مارکیٹ کے اندر قیمت لگی ہوئی تھی، وہ کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ وہ میرے پاس ہے۔ کہا کہ جاؤ
اس کو فروخت کر دو اور اس کے بدلے میں، اسی حکمار کے بدلے میں فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی کی شان کتنی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہے، ان کی بیٹی کی عظمت کتنی ہے، لیکن دنیا داری کی حالت یہ ہے، دنیا سے محبت کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حق مار دینے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، اور وہی زرہ جو ایک جنگ کے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی، وہی مارکیٹ کے اندر فروخت کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جب ایک دن دلہا بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئے، کیسا عظیم دلہا تھا، کیسی عظیم دلہن تھی، اور کیسا عظیم سسرال تھا۔ اس جیسا عظیم سسرال کسی کا نہیں، اس جیسا سسر کسی کا نہیں، اس جیسی بیوی کسی کی نہیں، اس جیسا گھرانہ کسی کا نہیں، اور ایسا شان والا، ایسی عظمت والا دلہا ہے جو کائنات کی ایک عظیم بیٹی کو لینے کے لیے، خواتین جنت کی سردار کو لینے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فاطمہ کے پاس گئے، کچھ خواتین ان کو تیار کر رہی تھیں۔ جب تیاری مکمل ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر بلایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک برتن میں پانی لے کر اپنے ہاتھ مبارک میں پانی کے اندر ڈبو کر اور پانی لے کر چلوں میں حضرت علی کے جسم پہ چھڑک دیا، اور وہی پانی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے چہرہ پر چھڑک دیا۔ دونوں کے، دلہن اور دلہا کے چہرے پر نبی علیہ السلام نے برکت والا پانی جب چھڑک دیا، اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ یاد رکھنا، میں آپ کا نکاح ایسے شخص کے ساتھ کر رہا ہوں جو اہل بیت میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آج میں تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اندر دے رہا ہوں۔ میرا علی غریب ہے، کمزور ہے مالی لحاظ سے، اس کو تنگ نہ کرنا، اس کو مجبور نہ کرنا، اپنی خواہشات اس کے سامنے نہ رکھنا، اور یاد رکھنا جس نے علی کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نصیحتیں کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہہ کر دلہے کے لیے دودھ کو تیار کروایا۔ دودھ برتن میں ڈال کر اب کوئی سالی پیش کرنے کے لیے نہیں آئی، بے پردہ ہو کر اور سارے لوگوں کے سامنے ڈیمانڈ نہیں کر رہی کہ اتنے پیسے چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو، اس برتن کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب وہ دولہا بن کے اللہ کے رسول کے گھر میں آئے ہوئے تھے، جب حضرت علی نے تھوڑا پی لیا تو وہ باقی بچا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس بھیج دیا کہ اب یہ آپ اس کو نوش فرما لیں۔ گویا کہ دودھ پلانا، دودھ پلائی رسم نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت اس میں ہے کہ سالیاں آگے بڑھ کر بے پردہ ہو کر، یا کوئی خاتون آگے بڑھ کر بے پردہ ہو کر پیسوں کی عوض اس دودھ کو نہ پلائے، ورنہ یہ سنت نہیں، یہ انسان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ نقصان کا سبب نہ بن جائے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد کہ میں آپ کا نکاح ایسے شخص سے کر رہا ہوں جو اہل بیت کے اندر مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور یہی بات نبی علیہ السلام نے کہی، من سب علی فقط سبنی، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی فقط سبنی، اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ نبی علیہ السلام نے علی کو گالی دینا اپنے آپ کو گالی دینا قرار دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے، اتنی فضیلت دی ہے۔ اس فضیلت کی بڑی بڑی وجوہات ہیں کہ نبی علیہ السلام بچپن کے اندر ہی، ابھی ان کی عمر 8-10 سال ہی تھی، نبی علیہ السلام کی تربیت کے اندر آ کر انہوں نے تربیت حاصل کی، اور اس قدر ان کے دل کے اندر تقویٰ تھا، اس قدر ان کے دل کے اندر زہد تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑے زاہد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ زاہد کس کو بولتے ہیں؟ زاہد اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کی نعمتیں ہوں، فراوانیاں ہوں، جائیداد ہو، سب کچھ ہو، کوئی کمی نہ ہو، لیکن اس کو ان چیزوں سے محبت نہ ہو، اللہ سے لو لگائے رکھتا ہو، اس آدمی کو زاہد کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑے زاہد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ کوفہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کوفہ کے گورنر جب وہاں بنے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے، مسلمانوں نے اپنی خلافت کو وہاں پہ منتقل کر دیا، تو ایک سردی کا موسم ہے، شدید سردی میں ایک ہی چادر لیے ہوئے بیٹھے ہیں،
کسی نے کہا اے امیر المومنین آپ کا گھرانہ کتنا شان والا ہے، آپ خود کتنی مقام والے ہیں، اگر آپ کہیں ہم آپ کے لیے بہترین جوڑے کا اہتمام نہ کر دیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہی چادر لے کر مدینہ سے یہاں کوفہ کے اندر آیا تھا، اس سے زیادہ میں اپنے اوپر حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ سب کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن زہد اتنا تھا، دل کے اندر اتنا زہد تھا، اتنے زاہد تھے کہ دنیا کی ہر چیز کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرتے تھے۔ اور تقویٰ اتنا تھا، اتنا اللہ کا ڈر اور خشیت تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آتے اور آ کر حضرت علی کی شکایت کرتے، وہ بھی انسان تھے، غلطی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آ کر اللہ کے رسول کے پاس شکایت کرتے کہ اے اللہ کے رسول، حضرت علی نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آخرکار نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، علی کے خلاف میرے سامنے کوئی شکایت نہ کیا کرو، درگزر کا معاملہ کیا کرو، کیونکہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ کوفہ کے اندر وہاں کے امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے دارالحکومت کوفہ بن گیا، بعض اوقات مارکیٹ میں جاتے کوئی سودا سلف خریدنے کے لیے، ایک دفعہ کپڑے لینے کے لیے مارکیٹ میں چلے گئے، بھاؤ تاؤ کر رہے تھے، ریٹ بنا رہے تھے دکاندار سے، دکاندار پہچان گیا کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اب اس نے ریت کرنی شروع کر دی، حضرت علی نے وہیں چھوڑا، اگلی دکان میں چلے گئے، حالانکہ ہم جیسا ہوتا تو کہتا ہے مفتی مل جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، حضرت علی نے وہیں چھوڑا، اگلی دکان میں چلے گئے، وہاں جا کر کپڑے خرید کر بھاؤ تاؤ ہونے لگا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اس دکاندار نے بھی پہچان لیا کہ یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو اور رعایت کر دی، حضرت علی نے ان کو چھوڑا، آگے چلے گئے، وہاں سے خرید لیا۔ بعد میں اس کے باپ کو جس کی دکان تھی اس کو معلوم ہوا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا آپ نے امیر المومنین کو مفت میں چیزیں کیوں نہیں دے دی یا رعایت کے ساتھ کیوں نہیں دی؟ فوراً آدھی رقم اٹھائی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے تھے، اور جا کر حضرت علی کو کہا اے امیر المومنین، میرے بیٹے کو آپ کا علم نہیں تھا، آپ کی پہچان نہیں تھی، یہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا اللہ کا ڈر اور تقویٰ تھا، کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی راضی تھا اور میں بھی اس چیز کو خریدنے پر راضی تھا، اب میں آپ سے پیسے واپس نہیں لیتا۔ اور ہماری کیا صورتحال ہے کہ ہم تو کسی کو دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ یہ اس کا دکاندار واقف کار ہو سکتا ہے، ہمیں کو رعایت کرتے، اس کی وجہ سے رعایت کرتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شخصیت کی وجہ سے کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پہلی دکان کو اس لیے چھوڑا، دوسری دکان کو اس لیے چھوڑا کہ وہ کہیں میری شخصیت کی وجہ سے اپنا نقصان نہ کر ڈالے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، خبردار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مومن ہی محبت کرے گا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی منافق ہی نفرت اور بغض اور حسد کرے گا۔ جو مومن ہے وہ حضرت علی کا تذکرہ سن کر خوش ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں کو اپناتا ہے، جو مومن ہے وہ حضرت علی کا کردار اپناتا ہے، اور جو منافق ہے جب اس کے سامنے حضرت علی کا تذکرہ کیا جائے اس کی پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں اور حضرت علی سے نفرت کرتا ہے۔ اور سنو، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے ان کو ناصبی کہا جاتا ہے، جو حضرت علی کی پیدائش پر غم کا اظہار کرتے ہیں اور حضرت علی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی گمراہ ہیں، ایسے لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی صحابیت سے اٹھا کر، نبی کے منصب سے بھی اٹھا کر ان کو اللہ تعالیٰ کے منصب پہ بٹھا دیتے ہیں، ان کو رب کے منصب پہ بٹھا دیتے ہیں، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا کے منصب پہ بٹھا دیتے ہیں، یہ لوگ بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا، جب آپ کوفہ کے اندر تھے، کہا گیا کہ آپ کی مسجد کے باہر، جامع مسجد کوفہ کے باہر کچھ لوگ جمع ہیں اور آپ کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا رازق علی ہے، ہم علی کو رب مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ان سے کہو کہ وہ چلے جاؤ،
اور ہمارا رب تو وہی ہے جس نے زندہ کیا ہے، جو موت دے گا، جو رزق دیتا ہے، جو اولاد دیتا ہے، وہی ہمارا رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، میں کسی کا رب نہیں ہوں۔ ان کے غلام نے جا کر کہا کہ حضرت علی تمہیں منع کرتے ہیں کہ اپنے ان الفاظ سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ وہ باز نہ آئے۔ اگلے دن ہوا تو وہ پھر مسجد کے باہر کھڑے ہو کر مولا علی کے نعرے لگا رہے ہیں، علی مشکل کشا کے نعرے لگا رہے ہیں، اور علی حاجت روا کے، علی رب ہونے کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا ان سے کہو کہ چلے جاؤ ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ تم یاد کرو گے۔ لیکن وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے۔ یہ کون تھے؟ یہ سبائی تھے، ناسبی اور خارجی لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب بنا کر مسلمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کا فرق ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے کیا کیا؟ مسجد کے باہر رات کے وقت بہت بڑا گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اگلے دن ہوا تو وہی خارجی پھر آ گئے اور حضرت علی کو اپنا رب رب کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے کیا کیا؟ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان سارے لوگوں کو اس گڑھے میں گرا کر جلا کر خاکستر کر دیا کہ جو لوگ مجھے رب کہہ رہے ہیں حقیقت کے اندر میں رب نہیں ہوں، رب وہی اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور ان کا بھی رب ہے۔ یعنی ایسی ان کو سزا دے دی۔ اگرچہ آگ کا عذاب دینا یہ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی کو آگ کا عذاب دے۔ بعد میں صحابہ نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ اے علی آپ ایسا نہ کرتے، ویسے سزا دے دیتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو مجھے رب کے درجے پر فائز کر رہے ہیں ان کی حق یہی ہے کہ ان کو ایسی ہی سزا دی جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو قسم کے گروہ معرض وجود میں آ گئے جس کی خبر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو علی سے نفرت کرے گا وہ منافق ہے۔ تو حضرت علی سے محبت کرنے میں کچھ لوگ اتنا بڑھ گئے کہ اللہ کے درجے پہ فائز کر دیا۔ آج بھی الوہیت کے دعوے دار جو حضرت علی کو الہ مانتے ہیں، اہل تشیعوں کے کچھ فرقے جو حضرت علی کو، سارے نہیں مگر کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ کا درجہ دیتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور دوسری بات، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرے گا اور بغض کرے گا اور ان سے حسد کا شکار رہے گا تو وہ شخص بھی گمراہ ہو گیا، جس کی نشاندہی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں دی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ میری وجہ سے ایک گروہ مجھے اتنی محبت کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا اور ایک گروہ مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ سے اتنا گمراہ ہو جائے گا، اور درمیان کا جو اعتدال کا رستہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور بڑا ان کا مقام ہے، بڑی ان کی فضیلت ہے، لیکن وہ الہ نہیں ہے، وہ کسی کی مشکل دور نہیں کر سکتے، وہ کسی کی حاجت دور نہیں کر سکتے۔ آج رکشوں پہ دیکھ لیں، گاڑیوں پہ دیکھ لیں، اوپر ادھر ادھر ہر کہیں یا علی مدد یا علی مدد کے نعرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی، جن کے منہ پاکیزہ نہیں ہیں، جن کی زبانیں پان کھا کھا کر نشے کر کر کے کیا پلید ہو چکی ہیں، اور وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ نام کے ساتھ صبح و شام ان کا نام لیتے ہیں، اور تمہارے کیا اوقات ہے کہ تم اپنی پلید زبانوں کے ساتھ، ناپاک زبانوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ شخصیت کا تم نام لیتے ہو؟ پہلے اپنے چہروں کو تو صاف کرو، پہلے اپنی زبانوں کو تو پاک کرو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ شخصیت کا نام لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس قدر وہ سنت پہ عمل پیرا ہونے والے، آپ سواری پر بیٹھتے جیسے پاؤں رکھتے سواری پر بسم اللہ پڑھتے، بسم اللہ پڑھ کر جب بیٹھ جاتے تو پھر آپ الحمدللہ کہتے، پھر اس کے بعد دعا پڑھتے سبحان الذی اسرا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ پڑھتے، پھر اس کے بعد 3 دفعہ الحمدللہ کہتے، 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے، پھر اس کے بعد پھر دعا پڑھتے اللہم لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ پڑھتے سواری پہ بیٹھ جاتے تو آسمان پہ دیکھ کر مسکرا پڑتے۔ لوگ پوچھتے، ایک دن غلام نے پوچھا اے میرے آقا یہ آپ مسکراتے کیوں ہو؟ دعا پڑھنا تو ٹھیک ہے
مسکراتے کیوں ہو؟ مسکرانے کا ماحول نہیں ہے تو کیوں مسکراتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی دیکھا، وہ جب سواری پہ بیٹھتے یہی عمل کرتے اور مسکرا دیتے۔ میں نے ان سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہم لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو اللہ بھی عرش پہ مسکرا دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگی ہے۔ اللہ بھی مسکرا دیتا ہے، میں بھی مسکرا دیتا ہوں اور علی بھی مسکرا دیتا ہے۔ یعنی اس قدر سنت کے متبع تھے، کوئی عمل بھی اللہ کے رسول کا خالی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کو کہا اے علی ریشمی لباس نہیں پہننا، سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی اور رکوع کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، صرف تسبیحات پڑھنی ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے گھر میں ریشمی کپڑا بھیج دیا۔ اب حضرت علی نے وہ لباس سلوا کر پہن لیا۔ جب باہر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ علی یہ لباس ریشم کا آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ میں نے تو اس سے منع کیا ہے، یہ تو میں نے فاطمہ کے لیے بھیجا تھا، آپ نے کیوں پہنا ہے؟ حضرت علی فوراً گھر گئے اور اس کپڑے کو اتار کر فاطمہ کے ایک ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا خود پکڑا اور درمیان میں اس کو چیر دیا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجا تھا اور ریشم پہننا مردوں پہ منع ہے، سونے کا استعمال مردوں پہ منع ہے، میں غلطی سے یہ کام کر بیٹھا ہوں۔ فوراً اللہ کے رسول کی بات کو اپنے دل پہ رکھا اور اپنی اس غلطی پر فوراً توبہ طائب ہوئے اور وہ کپڑا اتار کر پھینک دیا اس کو۔ اس قدر سنت پہ عمل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے، رات کے وقت اتنی عبادت کرتے۔ ان کے غلام نے کہا اے علی اے میرے آقا کیا معاملہ ہے؟ آپ دن کے وقت بھی امارت کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، ایک بڑے مسلمانوں کے خطے کی ذمہ داریاں آپ پر ہیں، سارا دن آرام نہیں کرتے اور رات بھی آپ اکثر اوقات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے غلام آخرت کا سفر اتنا لمبا ہے، اتنا طویل سفر ہے، پتہ نہیں جو دنیا کے اندر میں نیک اعمال کر رہا ہوں یہ وہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس قدر اللہ سے ڈرنے والے، خشیت اختیار کرنے والے، اس قدر پاکیزہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اتنی محبت فرماتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے پوچھا اے علی ہمیں بتلاؤ یہ ابو تراب نبی علیہ السلام نے آپ کا لقب دیا ہے، کیوں کہا؟ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں آئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کہاں ہیں آپ کے چچا کے بیٹے، کہاں ہیں علی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے اور باہر چلے گئے۔ نبی علیہ السلام بھی باہر نکلے، باہر گئے اور مسجد نبوی میں دیکھا کہ حضرت علی مٹی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، چادر ان کے جسم سے ہٹی ہوئی ہے اور ان کا جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے جسم سے مٹی ہٹاتے رہے اور کہتے کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑا ہو جا، کیا ناراضگی ہے؟ تو ناراضگی جو بھی تھی اللہ کے رسول نے جب کہا ہی تو ناراضگی ختم ہو گئی، واپس اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں دوسری۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، حالانکہ دوسری شادی کرنا کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ میں حرام کو حلال نہیں کرتا، حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن جب تک فاطمہ ہے علی کے گھر میں اللہ کے دشمن کی بیٹی ابو جہل کی بیٹی گھر میں نہیں آ سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا کہ جب تک فاطمہ ہے میں کسی کے ساتھ نکاح نہیں کرتا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں، کتنی اولاد ہے، پتہ ہے کسی کو پتہ ہے تو بتائیں۔ حضرت علی کی 14 بیٹیاں اور 19 بیٹے تھے، ٹوٹل 33 اولاد اللہ نے دی تھی ان کی زندگی کے اندر۔ لیکن مشہور کتنے ہیں؟ مشہور صرف 2 ہیں، آپ بھی 2 جانتے ہیں، اکثر لوگ بھی 2 جانتے ہیں، کون؟ حسن و حسین ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں مشہور وہ اس لیے ہیں
ان کی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے وہ مشہور ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ جنت خواتین کی سردار ہیں، اور علی کی وہ شخصیت ہے، کوئی شک نہیں ہے، اتنا ان کا مقام ہے، ہر صحابی کا مقام ہے۔ صحابہ کا آپس میں کوئی اختلاف ہمیشہ کے لیے نہیں رہا۔ آج جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ جنگ جمل کے بارے میں، جنگ صفین کے بارے میں، اور صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں ان کی اوقات کیا ہے، ان کے پلے کیا ہے؟ وہ تو ان صحابہ کے پاؤں کے نیچے اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کا تو آپس کا معاملہ تھا، جو ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آپ اپنی فکر کرو کہ ہم کہاں کھڑے، جن کے صبح و شام گناہوں کے اندر لت پت ہیں اور بے ایمانیوں میں لت پت ہیں، وہ بھی حضرات صحابہ پہ تان و تشنیع کرنے سے باز نہیں آتے۔ سن لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سے اختلاف نہیں تھا، کسی صحابی سے ہمیشہ کے لیے اختلاف نہیں رہا۔ جب وہ دنیا پہ گئے تو اللہ ان سے راضی تھا، اور جب دنیا میں تھے اللہ ان سے راضی تھا، اور حضرات اصحاب بھی ان سے راضی تھے۔ وہ اللہ سے راضی ہو کر دنیا کے اندر گئے ہیں، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا مولا علی ہے اس کا مولا میں ہوں۔ یہاں مولا سے مراد اللہ نہیں ہے، مولا کئی معنوں کے اندر قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے خود کہا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تو ہمارا مولا ہے، یعنی مولا رب کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر کوئی لوگ حضرت علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رب ہے تو وہ شخص ہدایت سے ہٹا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے۔ مولا دوست کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دوست ہیں۔ دوست تو پھر انسان دوست کی کردار اور سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیں گے حضرت علی کی سیرت کو اپنائیں، ان جیسا زہد اپنے اندر لائیں، ان جیسی شخصیت اپنے اندر لائیں، ان جیسی خشیت، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ حضرت علی سے جب پوچھا گیا آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے 3 باتیں بڑی محبوب ہیں۔ پہلی بات کہ گرمیوں کا موسم ہو اور میں پیاسا رہ کر اللہ کے راستے کے اندر روزہ رکھوں، پیاس برداشت کروں، گرمیوں کے روزے مجھے پسند ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی میرے پاس مہمان آئیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی مجھے بڑی پسند ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہی اللہ کے راستے کے اندر کفار کے خلاف لڑنا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبوب اور بڑی پسندیدہ چیز ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر جب یہ بات کہی، خیبر فتح نہیں ہو رہا، یہودی طاقتور ہو گئے، نبی علیہ السلام نے کہا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگلا دن ہوا، حضرت ابوبکر صدیق بھی خواہش کر رہے ہیں، حضرت عمر بھی خواہش کر رہے ہیں، تمام صحابہ خواہش کر رہے ہیں کاش کہ جھنڈا ہمیں مل جائے، ہماری یہ فضیلت آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این علی ابن ابی طالب، علی ابن طالب کہاں ہیں؟ صحابہ خاموش ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ تکلیف ہے، کہا کہ بلاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں ایسی تندرست ہو گئی کہ جیسے تکلیف ہوئی نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے اپنا نیزہ حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیا، کہا کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سردار مرہب کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول بھی یہی بات کہا کرتے تھے۔ پھر اس یہودیوں کا کلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا اور اتنا مقام ملا۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ لوگوں 3 باتیں، جو 3 مقام اللہ نے حضرت علی کو دیے، کاش ہمیں بھی ایک مل جاتا۔ ان میں ایک یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنا نیزہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام کا مولا کہنا یہ رب نہیں ہے، یہ مشکل کشا اور حاجت روا کہنا نہیں ہے، بلکہ مولا کا معنی دوست ہے۔ نہ حضرت علی کو حاجت روا کہا جائے گا، نہ مشکل کشا کہا جائے گا، نہ یا علی مدد کا نعرہ لگے گا۔ یا اللہ مدد صرف اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، وہی مشکل کشائی کرنے والا ہے، وہی حاجت روائی کرنے والا ہے۔ حضرت علی تو خود ایک انسان تھے، لیکن ان کی اللہ سے ڈر کی وجہ سے، نبی علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کی سیرت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔